محمد۔ تو اب میں دعوت خطاب کرتا ہوں وکیل آل محمد، خطیب ولایت علی، منبع ولایت علی جناب سید علی شہباز نقوی صاحب آپ قلعہ گدار سنگھ کہ وہ آئیں اور آج کے اس بزم اعزاز سے آپ سے خطاب فرمائیں۔ تو ان کے پیش قدمی کے لیے میں ایک ربائی پڑھنا چاہتا ہوں۔ حسن پیغمبر ہستی کا چمن کہتے ہیں، حسن پیغمبر ہستی کا چمن کہتے ہیں، اوج تطہیر کے سورج کی کرن کہتے ہیں۔ امن عالم اسے تہذیب کا معیار کہے، اسے ہم نطق امامت میں حسن کہتے ہیں۔ جناب سید علی شہباز نقوی صاحب۔ مرحوم کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔ نعرہ تکبیر۔ کافی مومنین تشریف فرما ہے۔ ذات متقبل عنان کا نام بھی بلند والا ہے، اسی طرح نئے ایسے لوگ واجب اللہ کی ایک طرح ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی الذات و عظیم صفات، خالق الارض والسماوات، فالق الحب والنوا، اہل الکبریاء والجبروت، حی الذی لا ینام ولا یموت، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ، لا اول لہ ولا آخر لہ، احدا صمدا فردا فریدا ابدیا دہریا دائموریا، لا اول لہ ولا آخر لہ۔ نشہد ان سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا ابی القاسم محمد، عربیا ہاشمیا قرشیا، در اللہ المذموم، سر اللہ المکنون، مطلعا العالم ما کان و ما یکون، الصلاۃ والسلام علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین الائمہ حجج اللہ، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم وغصب حقوقہم من الاعلان الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک هو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بآواز بلند صلوات۔ سامعین ذی وقار، میں ہر ذکر توحید النبوت امامت سے پہلے چند دعائیں کیا کرتا ہوں۔ آج اس بارگاہ حسینیہ سے اس آہد کی لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ خالق یہ صف عزائے حسینی بچائی قبول و منظور فرما، اے خالق کائنات اس کا ثواب سید فرقت عباس کے نام اعمال میں درج فرما، اے خالق کائنات اور جتنے مومنین مومنات دنیا سے جا کے مالک ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے خالق کائنات ہماری پہلی اور آخری یہی دعا ہے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تجلیل عطا فرما، مولا کے ظہور سے پہلے شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما، مولا کے افعال اور اقوال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے خالق کائنات ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہمارے لیے عافیت قرار دے۔ آپ سب مل کر امام زمانہ کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات فرمائیں۔ سامعین ذی قدر ذی وقار، آپ کے سامنے یہ مجلس ترغیب ہے اور ایک آیت مبارکہ موت و حیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
سورہ ملک سے تلاوت کی ہے، جس میں تھوڑا تھوڑا بولے گا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس خدا نے اپنی احدانیت کا واضح ثبوت دے رہا ہے۔ وہ خدا اپنی احدانیت کا، وحدانیت کا، قدیریت کا، اپنی طاقت کا ثبوت دے رہا ہے۔ ثبوت دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ تبارک الذی بیدہ الملک، ببرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تھوڑا سا بولیے کہ جسے آیتیں سمجھ آ جائے، بس ترجمہ، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر معصوم کی زبان سے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ببرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ هو علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر نہیں، قدیر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، زندگی کو بھی خلق کیا ہے۔ کیوں خلق کیا؟ آگے اس نے کیوں کا مقصد لے لگا کر کہا فَلِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں آزماؤں جس کے ہاتھ میں ملک ہے نا۔ وہ کہہ رہے جسے یاد ہو کوئی بات وہ ضرور میرے ساتھ بولیے گا، جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہ نتیجہ دے رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہیں آزماؤں، کیا آزماؤں؟ آسان عملہ، تم میں آسان عمل کون کرتا ہے؟ یہ تو ترجمہ تھا، اب تفسیر سن لیجئے۔ اللہ نے کہا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے، جہاں جہاں سن رہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار اور آل محمد کی ہر تفسیر کا، جس میں بھی یہ واقعہ درج ہے سورہ ملک کی، یہ واقعہ درج ہے کہ وہ اللہ تو ہاتھ رکھتا ہی نہیں۔ نام صاحب نے کیجئے، جسے سمجھ لگے وہ ضرور بولیے گا، اس لیے کہ وہ خدا ہے۔ اگر ہاتھ رکھے گا تو تمہارے مولا امام ششم فرما دیں کہ وہ جسم ہی نہیں رکھتا، وہ جسم سے منزہ و مبرہ ہے، تو پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ ہاتھ ضرور ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر میں اپنی طرف سے کہہ کے چلا جاؤں تو صاحب نے کہنا ہے کل کہہ کے چلا گیا ہے خطیب، آؤ اگر قرآن ہاتھ دکھائے تو پھر مان لینا کہ اس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اللہ اس وقت کا ذکر کر رہا ہے جب آدم بن رہا تھا، اللہ نے فرمایا خلقت بیدیک، آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ابھی بھی جو نہیں بولے پھر آیت پڑھتا ہوں۔ دوسرا ہاتھ کہاں اللہ نے فرمایا؟ وہ بات یاد کرو جب نبی نے ایک صحابی کو بھیجا تھا مکہ میں، جاؤ کے انہیں کہو کہ رسول آئے ہیں، بڑے بہادر تھے، وہاں گئے خبر پھیل گئی جناب قتل ہو گئے ہیں۔ فوراً آئے کہ میرا حبیب وہ قتل نہیں ہوا بلکہ کیا کر، بیعت شجرہ، درخت شجرہ کے نیچے انہیں لے جا اور کیا کر، اپنا ہاتھ نکال اور ان سے بیعت لے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ نکالا، ہر ایک صحابی رسول کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا رہا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا میرے حبیب انظر ید اللہ علی فوق ایدیہم، محمد تمہارے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی جو ابھی تک نہیں بولے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، وہ وقت یاد کرو جب محشر کا میدان ہوگا۔ اب میں ہاتھ دکھانے لگا ہوں، محشر کا میدان ہوگا، اللہ ذکر کر ہے مطویۃ فی السماء والارض علی یدی جمینہ، وہ ذات ہوگی جس کے دائیں ہاتھ میں زمین اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے۔ ابھی نہیں میں نے ہاتھ جن کو پتہ ہے میں نتیجہ دینے لگا ہوں، 3-4 آیتیں میں نے پڑھنے لگا مطویۃ بیمینہ فی السماء والارض، وہ ذات ایسی ہوگی جس کے دائیں ہاتھ میں زمین و آسمان لپٹے ہوں گے۔ پھر شرک ہم نہیں کر رہے، اب خدا سے پوچھنا تیرا دائیں ہاتھ ہے بایاں کیوں نہیں؟ جو ابھی بھی نہیں بولے اب ضرور بولے گا، نتیجہ سے یہ ذرا دے کے آگے جانے لگا۔ اللہ نے کہا بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، 1.25 لاکھ صحابیوں کا مجمع تھا۔ اللہ بتانا چاہتا تھا محمد ان آیتوں کا آج اظہار کر دینا، میرے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں سے یہ بھی اسماء میرے ہیں، ید اللہ بھی میرا اسم ہے،
پڑھتے ہو نا 99 نام ہے خدا کے. ایک صفحہ کھولو, پہلا پیج کھولے تو توحید کے, آخری پیج کھولے تو نبوت کے. یہ 99 کیوں ہے؟ قرآن تو بڑا بڑا ہے اس کے اسما سے. یہ 99 کیوں ہے؟ اہل بیت محمد سے دشمنی ہے. ہر کھانا جہاں تک آواز جا رہی ہے, یہ 99 کیوں ہے, اوپر کیوں نہیں ہے؟ 120 اسما تو مجھے مولا علی کے آتے ہیں. پڑھ لینا جا کر تفسیر القرآن, تفسیر کمی, تفسیر اجاسی, تفسیر قرآن, ان کتابوں میں مولا کے 120 سے زیادہ نام ہیں. وہ سب کے سب اللہ کے نام ہیں. نہیں اب سر اٹھانا جہاں تک آواز جا رہی ہے میری, پورا زور لگا کے ولایت علی کے حوالے سے. جب اللہ کے نبی نے شرق اور غرب میں دیکھا, پہلے نبی سے لے کے اسماعیل تک دیکھا, پوری ذریت, اپنی پوری ذریت میں دیکھا, نبیوں میں دیکھا, ولیوں میں دیکھا, غوثوں میں دیکھا, کتبوں میں دیکھا کہ جتنے ولی گزر چکے ہیں کسی کے لیے اللہ نے لکھا. آدم کے لیے نہیں کہا, نوح کے لیے نہیں کہا, ابراہیم کے لیے نہیں کہا, اسماعیل کے لیے نہیں کہا, یحییٰ کے لیے نہیں کہا, شعیب کے لیے نہیں کہا, کسی نبی کے لیے نہیں کہا, بلکہ امیر المومنین منبر کوفہ پہ بیٹھ کے سینہ توحید کے جینا پہ ہاتھ مار کے کہے الذی انحبنی ربی اسمہ. شرق سے غرب تک دنیا والوں دیکھ لو, آدم سے لے کے عیسیٰ تک دیکھ لو, حتیٰ کہ رسول خدا میں بھی دیکھ لو, کسی نبی کا نام اللہ نے اپنے نام میں نہیں رکھا. کیا اللہ نے مجھے علی کہا یا خود کو علی کہا؟ کس نے انحابہ نہیں کیا؟ اس کا تو جسم ہی نہیں ہے. پھر ایک قدم اور آگے چلا جاؤں. مولا فرماتے ہیں انا الذی تسبیح المسبحین, میں تسبیح کرنے والوں کی تسبیح ہوں. نام صاحب نے کسے سمجھ لگے جس کے سینہ میں ولایت علی گونج رہی ہے, جس کی رگوں میں علی کی ولایت کا خون دوڑ رہا ہے, وہ بولے گا, دوسرا بے شک نہ بولے. مولا کیا فرما رہے, تفسیر کھولے نا القرآن جا کے, علامہ سید حاشم بہرانی کہہ رہے, مولا فرما رہے منبر کوفہ پہ انا الذی تسبیح المسبحین, میں تسبیح کرنے والوں کی تسبیح ہوں. حیدری تیری تسبیح ہوتی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر چیز جو زمین میں ہے, جو آسمان میں ہے, جو فوق میں ہے, جو تحت میں ہے, میری تسبیح کرتی ہے. نام صاحب میں آیت پڑھنے لگوں آگے, اسی طرح میں حوالہ نہیں دوں گا اپنی طرف سے, نہیں کوئی اگر یہ حدیث بھی خطبہ ضعیف ہوگا. علی کی ولایت میں شک نہ کرو, بلکہ اس کی اپنی نسلوں میں شک ہو جائے گا. کس نے کہا؟ کسی عامدار نے کہا اللہ تسبیح المسبحین, میں تسبیح کرنے والوں کی تسبیح ہوں. وجہ کیا ہو؟ قرآن کیا پڑھا, اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, ایک آیت یہ ہے. پھر فرمایا اقیم الصلاۃ لذکر ربہ الاکبر, اللہ کہہ رہا ہے نماز قائم کرو اس ذکر کے لیے جو ذکر اعظم ہے. کس ذکر کے لیے؟ اس ذکر کے لیے تسبیح کرو. بسم اللہ, جو ذکر اکبر ہے, ذکر اللہ الاکبر. سر اٹھانا, آدم نے تسبیح پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ جو بیٹھے ہو میرے ساتھ بولے گا, آدم نے تسبیح پڑھی, نوح نے تسبیح پڑھی, ابراہیم نے تسبیح پڑھی, زکریا اور یحییٰ موسیٰ نے تسبیح پڑھی, شعیب نے تسبیح پڑھی, ہود نے تسبیح پڑھی, صالح نے تسبیح پڑھی, یونس نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھی. نہیں, ایسا نہیں ہے, بات بہت بڑی. مولا کہہ گیا, مولا یہ سب جو تسبیح کر رہے ہیں یہ تمہاری تسبیح یا علی کر ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہاں میری تسبیح کر ہیں. مولا نے فرمایا نبیوں سے پوچھ لو نا, آدم سے پوچھو, اس کی توبہ قبول کرنے والا میں تھا یا وہ اللہ؟ آدم سے پوچھو, سننا چننا میرا, آدم سے پوچھو اس کی توبہ میں نے قبول کی ہے یا کس نے کی ہے؟ نوح سے پوچھو سفینہ کنارے کس نے لگایا؟ ابراہیم سے پوچھو آگ گلزار کس نے کی؟ یونس سے پوچھو مچھلی کے پیٹ سے کس نے بچایا؟ آدم نے مجھے دیکھا, زکریا نے مجھے دیکھا, نوح نے مجھے دیکھا, یحییٰ نے مجھے دیکھا, پہلے نبی سے لے کے ہر نبی نے مجھے دیکھا. جس نے مجھے دیکھا
اس نے میری تسبیح کی، جسے میں نے دیکھا اس کی میں نے کی۔ زور میں نے زیادہ لگایا ہے، نعرے کی آواز کم تھی۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، یعنی جائز کیا کرو۔ کیوں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اہل سنت جماعت کے بہت بڑے علامہ ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں جائز کہا کرو۔ کیوں؟ کہ جائز کہنے سے وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں جو یہاں پر ہیں جہاں پر نہیں ہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں ان کے لیے، بیدار ذہنوں کے لیے، جن کی دعائیں یہاں پر ہیں یہاں پر نہیں ہیں، وہ جائز کہیں ان کی دعائیں اللہ قبول کرے گا۔ کیوں؟ اللہ قبول کیوں کرے گا؟ یہاں پر ہیں یہاں پر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، آگے کہتے ہیں اس لیے قبول کرے گا، نبی تھے آخری بدل تک نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، نبی تھے علی کو ولی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ قرآن ہے، یقین ہے قرآن پہ، بولیے گا سارے ایک دفعہ۔ اللہ کی لائق کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، اس میں عیب بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا۔ یعنی بات بہت بڑی ہے، اگر یہ 14 نہ ہوتے، قرآن نہ ہوتا، 14 نہ ہوتے، میں پھر کہہ رہا ہوں ہر بندے کے لیے دعویٰ کیا ہے، دلیل دینے لگا ہوں، اگر یہ نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا۔ اتنا عرصہ تک تو وہ تنہا تھا نا، اکیلا تھا نا، دوسری کوئی ذات تھی ذات کوئی ذات نہیں تھی، وہ تنہا تھا۔ جب وہ تنہا تھا اسے اپنی تنہائی کا احساس ہوا، اس بے دل کا دل دھڑکا، کیوں نہ میری معرفت ہو۔ جب اس نے یہ کہا میری معرفت ہو تو منبر کوفہ پہ بیٹھ کے سینہ توحید گجینہ میں امیر المومنین نے خطبہ دیا، نوال المشارف نے نجف علی برقی نے یہ بات تحریر کی ہے۔ اس وقت مولا علی نے خطبہ دے کر کیا فرمایا؟ دنیا والو اگر ہم نہ ہوتے، نحن ما عرف اللہ و نحن ما عبد اللہ، اگر ہم 14 نہ ہوتے تو اسے اللہ کہنے والا نہ ہوتا، ہم 14 نہ ہوتے تو اسے سجدہ کرنے والا نہ ہوتا۔ بس آیت کا اگلا حصہ، ہاتھ تیرا مولا، یہ یاد رکھ لینا، یہ سرکار علی کا ہاتھ ہے، یہ امیر المومنین کا ہاتھ ہے، پوری کائنات اسی ہاتھ سے بنائی ہے۔ آگے کیوں فرمایا؟ انا الذی خلق الموت والحیات، وہ ہاتھ زندگی پہ بھی قادر ہے، موت پہ۔ اس نے کہا نا ہاتھ، وہ ہاتھ کیا کر سکتا ہے؟ زندگی بھی دے سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے۔ بولیے گا آخری سب پہ بیٹھے ہوئے حسینیوں، علی کی ولایت والوں، وہ ہاتھ زندگی بھی دے سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے۔ نہیں آؤ پھر میں پڑھنے لگا ہوں نور الثقلین سے، یہ حوالہ میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے لیے۔ مولا سے پوچھا مولا آپ نے صبح کیسے کی؟ مرمد ان الذی اصبح صدیق الاعظم و فاروق الاعظم، اور مولا کے فرماتے انا وسیع علی خیر کل بشر، انا الاول انا الاخر انا الظاہر انا الباطن، انا الحی لا یموت انا الذی یموت ولا یحیی۔ تیرے مولا فرماتے ہیں میں نے صبح اس حالت میں، جملہ مجھے پتہ ہے آپ سو رہے ہیں، جملہ میں نے دینا انشاءاللہ پورا مجمع پورا حال اٹھے گا۔ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے میں نے صبح اس حالت میں کی کہ میں صدیق اکبر تھا۔ یہ صدیق اکبر آپ نے خود بنا کے قرآن پڑھ لگا۔ اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات، میں نے زندگی کو بھی خلق کیا ہے، موت کو بھی خلق کیا۔ مولا فرماتے میں صدیق اکبر ہوں۔ صدیق کہتے کسے ہیں؟ صدیق کسے کہتے ہیں؟ بولیے گا آخری بندے تک لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے کہ اور بات کہنا چاہیے زیادہ۔ صدیق سچے کو کہتے ہیں۔ کس سچے کو کہتے ہیں؟ جو 60 سال بعد اسلام لائے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو 80 سال بعد آئے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو تلوار لے کر آئے۔ بولنا میرے ساتھ، جو رسول پہ تلوار کھینچے وہ صدیق نہیں ہوتا۔ وہ کون ہوتا ہے؟ اور ایک جملہ کہتے ہیں جو رسول پہ تلوار کھینچے وہ صدیق نہیں ہوتا۔ جملہ سنیے، تاریخ کا پڑھنے لگا ہوں، وہ تو حیات کو میں نے پڑھنا تھا مگر ایک بات سامنے آ گئی،
جو رسول پہ تلوار کھینچے وہ صدیق نہیں ہوتا. کیوں؟ نبیوں کے حوالے ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں, نبیوں کی باتیں ہمیں اس بات کی تدریس دے رہے ہیں کہ دنیا والوں دیکھو, ایک نبی تھا جس کا نام موسیٰ تھا, آسیہ کی گود میں پلا تھا, فرعون کا محل تھا. بولنا جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے وہ ہاتھ ضرور کھڑے کریے گا. موسیٰ فرعون کے محل میں پل رہے تھے, آسیہ کی گود تھی, اللہ کا نبی تھا, اس کا نام فرعون نہیں تھا, ولید تھا. ایک دن اسی موسیٰ نبی نے اس کی داڑھی کو پکڑ لیا, ولید کی پکڑ کر اتنا کھینچا نا کہ اسے زلزلہ آ گیا. فوراً جا کے اپنے مولویوں سے پوچھا, مولویوں مجھے بتاؤ, اس وقت بھی مولوی ہوتے تھے, ملو مجھے بتاؤ کہ اس بچے نے میری داڑھی کو پکڑا ہے. کہا یہ تیری حکومت کا دشمن ہے, یہ تیرے تخت و تاج کا دشمن ہے, یہ تجھے برباد کر دے گا, یہ تجھے کہیں کا رہنے نہ دے گا. یہ حرامی جلدی سے کھا رہا ہے جس کا نام ولید تھا. تلوار اٹھائی, اٹھا کے موسیٰ کی طرف لپکا, ابھی تلوار چلانے کا ارادہ کیا, آسیہ کی نظر پڑی. آسیہ نے دیکھ کر کہا, او فرعون, کیا تو فرعون ہے جو نبی کو قتل کرے گا؟ ہمیں پتہ چل گیا جو نبیوں کے قتل کے ارادے سے گھر سے تلوار لائے وہ صدیق نہیں فرعون ہوتا ہے. عقیدوں کو درست کیجئے. بادل چھا رہے ہیں ظلم کے, ہتھیلیاں تم پہ حملہ کر رہی ہیں. سیدزادوں اس بات کا ذمہ دار ہوں, 3 سال تک دہلیز سامن الائمہ کو میں نے سجدہ کیا, 4 سال تک میں نے نجف اشرف سرکار کی زری پہ سجدہ کیا ہے. سرکاری درس کا میں طالب علم رہا ہوں نجف اشرف میں بھی, مدرسہ دارالحکمہ میں بھی آج بھی میرا نام درج ہے. بس کسی وجہ سے ہم سے وہاں آ گئے تو وہ اللہ جانتا ہے نا. دنیا کے لوگ آج تک علی کے دشمن ہیں, آج تک مولا سے دشمنی جاری ہے. کیوں دشمنی کیوں ہے؟ سرکار سے دشمنی کیوں ہے؟ توجہ کہتا ہوں, جملہ کہنے لگو, تاریخ بند کرنے لگا ہوں ایک ہی لفظ میں. امیر المومنین سے دشمنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ سرکار علی نے, جملہ غور سے سنے گا, سرکار علی نے رسول کے دور میں جنگیں کی, بدر بھی لڑے, احد بھی لڑے, خندق بھی لڑے, خیبر بھی لڑے, رسول کے بستر پہ بھی سوئے, رسول کا سایہ بن کر بھی رہے. جنگیں لڑی نا, جملہ سنے گا, تاریخ بند کرنے کا لوگ دشمن کیوں آئے؟ ہر جنگ میں علی فاتح رہے, ہر جنگ میں تیرا مولا فتح کا لشکر لے کر واپس آتا رہا. کہیں پہ بھی رسول کا یہ بھائی, رسول کا یہ وسیع, رسول کا یہ ولی کہیں پہ بھی علم چھوڑ کے نہیں بھاگا. جیسے لے کر جاتا ویسے بحفاظت لا کر دیتا فتح کر کے. اس جنگ میں, ہر جنگ میں, توجہ کہتا میں جملہ بات کرنے لگا ہوں تاریخ کا, ہر جنگ میں علی سے دشمنی کیوں ہے تمہارے مولا سے؟ بدر, احد, خندق, خیبر, ہر جنگ میں علی کافروں سے بھی لڑے, مشرکوں سے بھی لڑے, منافقین سے بھی لڑے. ہر جنگ میں علی نے کسی کے ماموں کو قتل کیا, کسی کے بھائی کو قتل کیا, کسی کے چچا کو قتل کیا, کسی کے باپ کو قتل کیا, کسی کے کسی کو قتل کیا, سب کو قتل کیا. اور اس وقت کے لوگ کو علی سے دشمنی کرے کیونکہ علی نے ان کے باپ کو, ماموں کو, دادا کو قتل کیا. مجھے ملا بتایا علی نے آج اس کے کون سے ماموں کو قتل کیا ہے؟ ایک شعر کہنے لگوں, انڈیا کا شعر ہے, اپنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیوں جلتا ہے علی کے اوصاف دیکھ کر, کیوں جلتا ہے علی کے اوصاف دیکھ کر, خدا عزت بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. تمہاری اوقات ہوتی تو تمہیں عزت ملتی نا, اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا بے عزتوں کو عزت ملے, اس کا پروگرام نہیں ہے. تو اسی لیے ملا دشمن ہو گیا کہ فتح علی کے ہاتھ میں, لشکر اسلام علی کے ہاتھ میں, رسول کی ہر بات علی کے ہاتھ میں. یہ دشمنی کیا ہے؟ غیر تو غیر تھے, اپنے بھی ہو گئے. جملہ کہنے کو تاریخ پڑھنے لگا, میں نے پوری گارنٹی سے کہا جاؤ ان 2 ملکوں میں جہاں سے میں ہو کر آیا پوری ذمہ داری کے ساتھ, اس منبر حسینی پہ وہ انسانی کتے کا بچہ ہے جو علی کی وفاداری اور اس کا لنگر کھائے اور وفاداری نہ کرے, کتے سے بدتر ہے. یہ بات یاد رکھ لینا. اس لیے
جنت میں کتا بھی ہوگا. اصحاب کہف کا کیوں اللہ اس لیے بٹھائے گا جب منافقوں کو. اور حدیث پڑھ دیتا ہوں, حدیث نوٹ کر دو بہار نمبر رسول محمد انکر فضائل علی ابن ابی طالب یحشر یوم القیامت ان کو ثلاثۃ الشبہ. میدان قیامت ہوگا جس بندے نے بھی میرے بھائی علی کے فضائل کا مان کرا فضائل علی ابن ابی طالب, جس بندے نے بھی میرے بھائی علی کے فضائل کا انکار کر دیا کیا ہوگا؟ یحشر یوم القیامت اور کو شعبۃ الثلاثۃ, اس کی گردن میں لوہے کی سلاخیں پہنائی جائیں گی. بس آخری بات کہنے لگا یہاں پر, اس کی گردن میں لوہے کی سلاخیں پہنائی جائیں گی. وَكُلُّ شُعْبَةٍ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ مِائَةٍ شیطان, ہر سلاخ پر 300 شیطان بیٹھا ہوگا. کیوں؟ جو ان کے منہ پہ تھوکے گا. اگر چاہتے ہو اس بات سے بچنا تو علی کے فضائل میں شک نہ کرنا. قبر میں اگر ملیں گے تو تجھے مولا ملیں گے, کسی اور نے نہیں آنا. کرسی لگے گی تو اس کرسی والے کی جو کرسی کے لائق ہے, جس کے لیے کرسی بنی ہے, توحید کا تو جسم ہی نہیں ہے. یہ کرسی اس کے لیے بنی ہے جو عین اللہ بھی ہے, وجہ اللہ بھی ہے, لسان اللہ بھی ہے, ید اللہ بھی ہے, جنب اللہ بھی ہے. یہ اسی کے لیے کرسی ہے. کرسی پہ بیٹھ کے محشر کا میدان ہوگا. امیر کائنات کرسی پہ بیٹھے ہوئے اچانک نظر اٹھائیں گے محشر کے میدان میں. جب اس توحید کے اسم کی کرسی سامنے چھٹ جائے گی نا, توحید کے اسم کا مالک کرسی پہ بیٹھ کے دائیں دیکھے گا پھر بائیں دیکھے گا. اللہ یہی لکھتے ہیں اور کہیں گے واہ مصیبتا واہ حسرتا. کیوں کہیں گے؟ اور ایک دفعہ کہیں گے واہ حجابا. اس کی راوی بی بی ہے جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں, چند سال کی معصومہ ہے, اپنے بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے, نبیوں کا سردار نبی ہے, رومال نورانی اٹھا کے علی کی بیٹی کے سر کا بوسہ لیا. جب بوسہ لیا نا, معصومہ تھی نا, عالمہ تھی, کہا نانا بوسہ تو لے لیا, اب یہ بتائیں رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں اس لیے رو رہا ہوں اس سر سے ایک دن چادر اتر جائے گی. عزاداروں یہ کہہ کے رسول چلے گئے. اماں زہرا کا وقت آ گیا, بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کم سن بچی اپنے نانا کی قبر پہ اپنی ماں کے ساتھ آئی. برات شبی بی بی نے دونوں بائیں اپنے بابا کی قبر پہ پھیلائی. نبیوں کے سردار نبی کی قبر پہ بائیں پہلانے کے بعد بی بی کہتی ہے نانا بابا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. اس وقت 4 سالہ معصومہ دے کے کہتی ہے ماں اپنی جائیداد کے تم پہ رو رہی ہو. بی بی نے کہا نہیں بیٹی, کہا بابا کے ممبر چھٹنے پہ, کہا نہیں بیٹی وہ بھی بڑا غم ہے, کہا اماں دربار میں کھڑا رہنے پہ, کہا بیٹی نہیں میں اس لیے رو رہی ہوں, میں مسلمانوں کی آنکھیں دیکھ کے آئی ہوں, مسلمانوں کی آنکھیں بدل گئی ہیں, تیرے سر پہ چادر نہیں رہے گی. الحمدللہ بیٹی میں دربار دیکھ کے مسلمانوں کی آنکھیں بدل گئی ہیں, بیٹی تیری چادر نہیں رہے گی. اب ماں جس کا بابا علی ہو, بھیا حسن ہو, بھیا حسین ہو, اس کے سر سے چادر کیسے اتر جائے گی؟ عزاداروں اتنا کہنا تھا. اماں بھی چلی گئی, بابا بھی چلے گئے, امام حسن بھی چلے گئے. کربلا میں وہ میدان آ گیا. 10 محرم تھی, عباس دین چھوڑ دی, دونوں بازو قلم ہو گئے. محمد کی بیٹی سر سے چادر اتار کے ہر خیمے میں جا کے کہتی تھی لوگوں کو آئی جاگا, میرا پردہ دین سے اتر گیا. اللہ